بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو صاد یعنی جو اصل متن ہے وہ یوں ہے کہ والاصل ان یلی عاملہ وقد یتأخر جوازا نحو ولقد جاء آل فرعون النذر۔ اس کی شرح میں آ جائیں، الفعل والفاعل کالکلمۃ الواحدۃ فحقهما ان یتصلا وحق المفعول ان یأتی بعدهما۔ قال اللہ تعالی وورث سلیمان داوودا، وقد يتأخر الفاعل عن المفعول وذلك على قسمين جائز وواجب، فالجائز كقوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر وقول الشاعر۔ یہاں پہ جو بنیادی گفتگو ہماری ہے وہ فاعل کے متعلق چل رہی ہے، اور فاعل کی تعریف کے بعد اس کی جو تذکیر اور تانیث اور واحد تسمیہ جمع کے حوالے سے جو احکام تھے وہ بیان ہو چکے۔ تو ابھی جو آج کے درس میں جو گفتگو ہوگی کہ وہ یہ ہوگی کہ فاعل کا جو عامل ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے یا مؤول بالفعل ہوتا ہے، تو یہ تو پیچھے بیان کر چکے تھے کہ فاعل اپنے عامل سے جو ہے وہ مقدم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ اگر ضاربہ زید میں زید ضاربہ کا فاعل ہے تو اگر زید کو ضاربہ سے مقدم کریں گے تو اسے پھر فاعل نہیں کہا جائے گا، یعنی ہمارے پاس فاعل مقدم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہی فاعل مقدم ہوتا جائے گا تو اس کا پھر نحوی کیا نام رکھ دیتے ہیں؟ مبتدا کا، وہ کہتے ہیں یہ مبتدا ہو جائے گا اور ضاربہ اس کے کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو بات کیا گزر چکی۔ ابھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ فاعل اور فعل جو ہوتا ہے، یعنی فعل اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ ایک کلمہ کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ ایک کلمہ کی طرح ہے تو اس دونوں کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ متصل رہے، ساتھ ساتھ رہے، درمیان میں کیا ہے؟ کوئی فاصلہ وغیرہ نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور مفعول پھر کیا ہے؟ ان دونوں کے بعد ہے، یعنی یہ آپ نہ کریں کہ جی مفعول کو سینٹر میں لیں، فاصلہ ڈال دیں، یعنی فعل اور فاعل کے درمیان کیا ڈال دیں؟ فاصلہ ڈال دیں، یعنی یہ وہ سیٹنگ بتا رہے ہیں جس سے آج کے نظام کہا جائے گا بائی ڈیفالٹ، یعنی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے جو عادی کیا سیٹنگ ہے کہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، پھر کیا آئے گا جی؟ مفعول آئے گا۔ قرآن مجید میں بھی اسی طریقے سے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسے یہ مثال ہے کہ ووارث سلیمان داوودا، کہ سلیمان جو ہے وہ داود کے کیا بنے جی؟ وارث بنے، کیونکہ داود ان کے والد تھے۔ تو سلیمان یہاں پہ فاعل واقع ہو رہا ہے وارثہ کا، داود کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے وہ نیچرل اور عادی کیا صورت حال ہے۔ وقد یتأخر، قد یعنی کبھی کبھار جو ہے یہ فاصلے بھی آ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ فعل اور فاعل ایک کلمہ کی طرح ہیں تو ہمیشہ متصل رہیں، کبھی فاصلہ بھی آ جاتا ہے۔ فاصلے کا مطلب کیا ہے کہ یتأخر الفاعل عن المفعول، کہ فاعل جی مفعول کے بعد چلا جاتا ہے، یعنی فعل کے بعد مفعول آ گیا اور پھر کیا ہے؟ آخر پہ کیا چلا گیا جی؟ فاعل چلا گیا۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ تاخیر جو ہو جاتی ہے، یا الفاظ دیگر آپ کہیں کہ یہ جو فاصلہ آ جاتا ہے فعل اور فاعل کے درمیان، یہ کبھی جائز ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ وذالک علی قسمین، اس کی دو قسمیں، جائز و واجب۔ جائز کی کیا مثال ہے؟ یہ قرآن مجید کی مثال دے دی ہے، وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۔ النُّذُرُ جو ہے وہ فاعل واقع ہو رہا ہے جا کا، نذیر کی جمع نذر ہے، ڈرانے والے، تنبیہ کرنے والے، یعنی فرعون کی جو آل تھی اس کے پاس نذر ہے، ٹھیک ہے، ڈرانے والے آئے۔ تو اس کی ترکیب کیسے ہوگی کہ جا کو آپ فعل کہیں گے اور آل فرعون کو، آلہ کو کیا کریں گے جی؟ مفعول مقدم بنائیں گے، ٹھیک ہے جی، اور فرعون مضاف الیہ ضریبت واقع ہو رہا ہے، اور النذر کو جا کے کیا بنائیں گے؟ فاعل بنائیں گے۔ تو یہ فاعل کیا ہو گیا؟ مؤخر ہو گیا، مفعول مقدم اور فاعل مؤخر۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اور جو اس زمانے کے اشعار تھے، قدیم اشعار، اس میں بھی کیا یہ صورتحال آپ کو مل جائے گی۔ جیسے شاعر کا یہ قول ہے کہ جاء الخلافۃ او کانت لہ قدرا، یا او کانت لہ قدرا کما اتی ربہ موسیٰ علی قدر۔ پہلے میں شاید مثال نہیں ہے کیونکہ جاء کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے، تو وہ تو پہلے ہی آ گیا، الخلافت کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا، یعنی وہ خلافت پہ آیا، او کانت لہ قدرا، یا خلافت اس کے لیے کیا تھی؟ مقدر تھی، اس کے موافق تھی۔
کما، اس میں کیا شاید مثال ہے، کما اتا ربہ موسیٰ، جیسا کہ رب کے پاس آیا کون، موسیٰ آیا، یعنی اپنے رب کے پاس کون آیا جی، موسیٰ آیا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ربہ جو ہے یہ مفعول مقدم واقع ہو گیا، اور موسیٰ کیا ہو گیا جی، اس کا فاعل واقع ہو گیا، کیونکہ موسیٰ اپنے رب کے پاس آیا، نہ کہ رب موسیٰ کے پاس آیا. علی قدرن، اور یہ جو موسیٰ اپنے رب کے پاس آیا یہ بھی علی قدرن یعنی مقدر تھا، یا اس کی کیا تھی، موافقت تھی، اسی وجہ سے کہہ آیا. تو یہاں پہ ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ دونوں جو مثالیں ہیں قرآن مجید کی اور شعر، یہ جائز والی مثالیں ہیں. جائز والی مثالیں ہونے کا کیا مطلب ہے کہ فلو قیل فی الکلام، کہ اگر آپ قرآن مجید کے کلام میں یوں پڑھیں جاء النذر آل فرعون لکان جائزا، تو یہ نحوی طور پہ جائز ہوگا، نحوی طور پہ جائز ہوگا، ویسے تحریف ہو جائے گی، جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، شرعی طور پہ. تو جاء النذر آل فرعون آپ پڑھیں گے، سیدھا ترتیب کر دیں تو یہ بھی جائز ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے شعر کے اندر آپ یوں کریں وَكَذَلِكَ لَوْ قِيلَ كَمَا أَتَى مُوسَىٰ رَبَّهُ، موسیٰ کو پہلے لیں، ربہ کو بعد میں لیں، تو یہ بھی کیا جائز ہو جائے گا. عطا موسیٰ ربہ جب پڑھیں گے تو اس میں ربہ میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ موسیٰ کی طرف پلٹ رہی ہے، اور ہو کی ضمیر موسیٰ کی طرف پلٹنا یہ تو یعنی واضح چیز ہے کہ ضمیر پہلے کی طرف پلٹتی ہے، بعد والے کی طرف کیا نہیں پلٹتی. وَذَلِكَ لِأَنَّ ضَمِيرَ حِينَئِذٍ، کیونکہ اس صورت میں جو ضمیر ہے کون سے میں، جو ربہ کی ہے، عائدن وہ پلٹنے والی ہوگی علی متقدم، پہلے کی اوپر، پہلے کی طرف. اور وہ جو اس سے پہلے آئے وہ لفظاً بھی پہلے ہے، لفظاً کیا مطلب ہوئی، خود دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ پہلے آیا ہوا ہے، اور رتبتاً بھی پہلے. رتبتاً کیوں پہلے، کیونکہ وہ فاعل ہے، اور فاعل کا رتبہ کیا ہوتا ہے، مفعول سے پہلے ہوتا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْأَصْلُ فِي عَوْدِ الضَّمِيرِ، یہی اصل قانون ہے ضمیر کے پلٹنے میں، کہ ضمیر ہمیشہ متقدم کی طرف پلٹے لفظاً اور رتبتاً. لیکن شعر میں ضمیر کس کی طرف پلٹی ہے، کما اتا ربہ موسیٰ، پہلے جو ہے وہ بات کی طرف پلٹے، موسیٰ کی طرف پلٹے. ہاں شعر میں جو ہے وہ ہو، ہاں یعنی شعر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ربہ ہو کی میری موسیٰ کی طرف جو پلٹ رہی ہے یہ لفظاً کیا ہے، بعد کی طرف پلٹ رہی ہے. لیکن موسیٰ کا جو کہ رتبہ پہلے ہے تو یہ رتبتاً کس کی طرف پلٹ رہی ہے، مقدم کی طرف پلٹ رہی ہے. تو یہ اصل سے ہٹ گیا ہے، یعنی شعر جو آیا یہ اصل سے کیا ہٹ گیا ہے، جبکہ اصل کیا تھی کہ ضمیر جو ہے وہ پلٹے اس متقدم کی طرف کہ جو لفظ میں متقدم ہو اور رتبہ بھی کس کا کیا ہو، متقدم ہو. یہ کیا تھی، یہ جائز کی مثالیں ہیں. واجب کی کیا مثالیں ہیں کہ جہاں پہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ کیا رکھیں جی، مفعول کو مقدم رکھیں اور فاعل کو کیا رکھیں، مؤخر رکھیں. قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابتلا کا جو مفعول ہے، مفعول مقدم وہ ابراہیمہ ہے، اور جو ربہ ہے وہ کیا ہے جی، فاعل ہے، فاعل مؤخر. ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا. اچھا جی، اس کو اگر ہم سیدھا کریں آیت کو، ٹھیک ہے جی، جب ابتلا ابراہیم ربہ کو، ابتلا ربہ ابراہیم، ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہوگا جی، ابتلا ربہ ابراہیم، ہو جو ہو کی ضمیر ہے یہ ہمیں پلٹانی پڑے گی کس کی طرف، ابراہیم کی طرف. ہاں اب جو ہو کی ضمیر جو ابراہیم کی طرف پلٹائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ وہ پہلے شعر کی طرح ہے. شعر کیا تھا جی، شعر تھا اتا ربہ موسیٰ، اتا ربہ موسیٰ، ٹھیک ہے جی. ہاں یہاں پہ آپ نے کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ جو مثال بنائی آپ نے کیا کہ یہ کیا غلط ہے، ٹھیک ہے. دونوں میں فرق کہاں پہ ہے، کہتے ہیں جی بڑا فرق ہے. یہ جو ہو کہ میرا آپ نے موسیٰ کی طرف پلٹائی تھی نا، تو یہ موسیٰ فقط لفظاً بعد میں تھا، لیکن رتبہ کیا تھا، مقدم تھا. اس کا رتبہ مقدم کیوں تھا جی اس کا، کیونکہ یہ کیا واقعہ ہو رہا تھا، فاعل واقعہ ہو رہا تھا، اور فاعل کا رتبہ کیا ہوتا ہے جی، مقدم ہوتا ہے. لیکن یہ جو ابراہیم کی طرف ہو کی ضمیر پلٹائی تو ابراہیم تو کیا واقعہ ہو رہا ہے، مفعول واقعہ ہو رہا ہے، اور مفعول کا رتبہ کیا ہوتا ہے، مقدم ہوتے نہیں ہے، وہ تو مؤخر ہے. تو ہو کی ضمیر ابراہیم کی طرف پلٹ رہی ہے، جو ابراہیم رتبتاً بھی مؤخر ہے اور لفظاً تو ویسے بھی کیا ہے، مؤخر آیا ہوا ہے.
تو لہٰذا اس وجہ سے کیا یہ جائز نہیں ہے. تو اس جائز پر رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ابراہیم کو ہمیشہ کیا رکھیں آپ مقدم رکھیں. وذالک یعنی اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ابتلا ابراہیمہ میں مفعول کو مقدم رکھیں گے، فاعل کو بعد میں رکھیں گے، اور ایسا کرنا آپ کی پر واجب اور ضروری ہوگا. وذالک لأنہ لو قدم الفاعل ہونا، کہ اگر یہاں پہ فاعل کو مقدم کریں گے، فقیلہ اور یوں کہا جائے گا ابتلا رب ابراہیمہ، تو لازم عود ضمیر علی متأخر لفظا و رتبۃ، تو پھر لازم آئے گا کہ جی ضمیر پلٹے متاخر کی طرف، اور متاخر کون سا کہ جو لفظاً اور رتباً دونوں اعتبار سے کیا ہے متاخر ہے. وذالک لا یجوز، یہ کام جائز نہیں ہوتا کہ ضمیر کو آپ پلٹائیں جو لفظاً اور رتبتاً کیا متاخر ہو، فقط لفظاً متاخر ہو اور رتبتاً متقدم ہو جیسا کہ یہاں پہ تھا، یہ جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وکذالک نحو قولک، اس طریقے سے ایک اور کیا ہے مثال دے رہے ہیں کہ ضربنی زید، ضربنی زید کی ترکیب کیسے کریں گے جی؟ ضرب فعل نون وقایا اور یا کیا ہے مفعول مقدم، اور زید کیا ہو گیا جی؟ فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ فاعل ہو گیا اور یا کیا ہو گیا جی؟ مفعول مقدم ہو گیا. اچھا، اس کو اگر ہم سیدھا کرنا چاہیں، ضربنی مجھے زید نے مارا، اس کو سیدھا کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ یہ جو یا ضمیر ہے نا، اس سے آپ کو جدا کرنا پڑے گا نا ضربہ سے، تو وہ مفعول جو ضمیر مفعولی ہوتی ہے وہ یا کی شکل میں لکھی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے جی، ضربہ، ٹھیک ہے، ضربہ زید یا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ضمیر کو آپ نے کیا کیا جی؟ منفصل کیا، جبکہ یہاں پہ ضمیر کیا تھی جی؟ متصل تھی. اور ہمارے پاس قانون یہ ہے کہ جب ضمیر کا متصل لانا ممکن ہو تو منفصل کی طرف سفر کرنا کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے، یعنی جائز نہیں ہوتا نحوی طور پہ. ٹھیک ہے، ہاں وہ کون سے دو تھے؟ ہاں یہ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان موارد میں سے نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو اختیار ہوتا تھا کہ متصل کی جگہ پہ منفصل بھی کیا ہے لے آئیں، ان دو موارد میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا یہاں پہ آپ اگر متصل کی جگہ پہ منفصل لائیں گے تو یہ قاعدہ کیا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ضربنی زید وذالک انہ لو قیل، اگر اس کو جدا کریں اور ضرب زید یا کہیں تو لازم آئے گا کہ فصل ضمیر ہے کہ ضمیر کو آپ جدا کر رہے ہیں، یہ منفصل بنا رہے ہیں. کون سی ضمیر؟ یا والی، یعنی یا پہلے ضمیر متصل تھی، ابھی اسے جدا کر رہے ہیں. مع تمکن من انتصالی، جبکہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ اسے کیا رکھیں؟ متصل رکھیں. وذالک ایضا لا یجوز، اور یہ کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. اچھا، یہ ایک بحث ختم ہوگی. اچھا، ابھی ایک اور بحث ہے کہ یہ جو یعنی ابھی ہمارے سامنے دو صورتیں ہم نے ڈسکس کی نا. پہلی صورت کیا ہے کہ فاعل اور جو مفعول ہے اس کی مقدم تاخیر دونوں کیا جائز ہیں. دوسری کیا ہے کہ ہم نے کہا کہ مفعول کو کیا رکھنا ہے؟ مقدم رکھنا ہے، اور فاعل کو کیا رکھنا ہے؟ مؤخر رکھنا ہے، یہ واجب ہے. تیسری صورت ابھی یہ بیان کریں گے کہ جب آپ نے فاعل کو مقدم رکھنا ہے اور مفعول کو ہمیشہ کیا رکھنا ہے؟ مؤخر رکھنا ہے، یہ آپ کے لیے کیا واجب ہے. ٹھیک ہے جی. وقد یجب ایضا تاخیر المفعول، کبھی واجب ہوتا ہے کہ آپ مفعول کو کیا مؤخر ہی رکھیں، مقدم نہیں کر سکتے. ہاں، اصلی حالت میں باقی رکھنا واجب ہوتا ہے. جیسے یہ مثال ہے ضرب موسیٰ عیسیٰ. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ مقدم یہاں پہ کریں گے تو مکس اپ ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اسے کیا کہتے ہیں کلام میں لبس پیدا ہو جائے گا، کیونکہ موسیٰ اور عیسیٰ میں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے، کوئی ایسا شواہد نہیں ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا اس میں فاعل واقع ہو رہا ہے، یعنی کس نے مارا ہے، موسیٰ نے مارا ہے یا عیسیٰ نے مارا ہے. تو یہ پتہ نہیں ہے، تو پھر لوگ اس کو نیچرل حالت پہ کیا دیکھیں گے؟ وہ کہیں گے کہ جب جملہ بولا جاتا ہے تو پہلے فعل کا ذکر کیا جاتا ہے عربی میں، پھر مفعول کا ذکر ہوتا ہے. تو ہم بھی اسی اعتبار سے دیکھیں گے کہ ضربہ کے بعد فاعل آ رہا ہے، اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ مفعول آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی جو صورت حال ہو تو اس میں پھر آپ نے عوام کو کیا ہے دھوکے میں نہیں ڈالنا ہوتا. ٹھیک ہے، دھوکہ نہیں دینا ہوتا، بلکہ چیزوں کو نیچرل اور سیدھی حالت پہ کیا رکھنا ہوتا ہے تاکہ کسی قسم کی مشکل وہاں پہ پیدا نہ ہو. لانتفاء دلالت علی فاعلیت احدہما و مفعولیت الآخر، کیونکہ یہاں پہ
موسیٰ اور عیسیٰ میں سے ایک کے فاعل ہونے کے اوپر اور دوسرے کے مفعول ہونے کے اوپر دلالت منتفی ہے، کوئی چیز بھی کیا دلالت یہاں پہ نہیں کر رہی، ایک ہی چیز آپ کے پاس ہے کہ جس سے پتہ چلے گا کہ کون سا فاعل اور کون سا مفعول ہے، وہ کیا عادی ترتیب۔ فلو وجدت قرینۃ معنویہ، لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی قرینہ موجود ہے، کوئی چیز دلالت کرنے والی موجود ہے کہ آپ آگے پیچھے بھی کر دیں، پھر بھی عوام یہی سمجھے گی کہ بھئی اس میں سے فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے، انہیں پتہ چلتا رہے گا، قرینہ معنوی موجود ہے معنی کے اعتبار سے۔ ارضعت الصغریٰ الکبریٰ، ٹھیک ہے جی، چھوٹی کو بڑی نے کیا دودھ پلایا، تو اب ظاہری بات ہے چھوٹی تو بڑی کو دودھ نہیں پلائے گی نا، یہ ترجمہ نہیں، چھوٹی نے بڑی کو دودھ پلایا، وہ کہیں گے یہ غلط ترجمہ ہو گیا، تو یہاں پہ یہ کہنا نہیں ممکن ہے، تو یہاں پہ سیدھا وہ کیا کہیں گے کہ چھوٹی کو بڑی نے کیا دودھ پلایا۔ تو اب صغریٰ اور کبریٰ بھی کیا ہے موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن قرینہ موجود ہے کیونکہ ارضاء کا کیا ذکر ہو گیا، یعنی اسی مثال میں اگر ضربہ کی بات ہوتی نا تو وہ شاید پتہ نہ چلتی، ٹھیک ہے، ضرب الصغریٰ الکبریٰ ادھر پتہ نہ چلتا شاید ضربت الصغریٰ الکبریٰ، لیکن چونکہ ارضاء دودھ پلانے کی بات ہے تو اس میں کیا پتہ چل رہا ہے۔ اکل کو مسرا یا کم مسرا موسیٰ، کہ مسرا کھانے والی چیز ہے، ٹھیک ہے، شاید ناشپاتی ہے کوئی چیز ہو، کہ ایک پھل کا نام ہے، کہ موسیٰ نے جو ہے کہ مسرا کھایا، تو یہ بھی واضح ہے کہ پھل تو جب موسیٰ کو نہیں کھائے گا، تو کم مسرا اور موسیٰ دونوں ایک جیسے ہیں، ایک جیسے مطلب کیا کہ ان کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، اعراب مقدر میں ہوتا ہے، الف مقصور ہے چونکہ، اسے کیا کہتے ہیں قرینہ معنویہ، کہ معنی آپ کا جو ہے نا دو معنی درست نہیں بن رہے، ایک ہی معنی درست بنے گا، جب ایک ہی معنی درست بن رہا ہے تو پھر آپ تقدیم تاخیر کرتے رہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ او لفظیتاً، یا جو ہے وہ لفظیتاً، او وجدت قرینۃ لفظیتاً، یا قرینہ لفظی کیا موجود ہو، جیسے ضربت موسیٰ سلمہ، ضربت میں کیا ہے، ضربت کو ہم نے مؤنث پڑھا نا، جب مؤنث پڑھا تو اس کا تعلق اب موسیٰ سے ہوگا یا سلمہ سے، ہم کہیں گے اس کا تعلق سلمہ سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ او ضرب الموسیٰ العاقل عیسیٰ، اس میں کیا کہیں گے، العاقل عیسیٰ، موسیٰ موصوف واقع ہوگا، العاقل کیا اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، عیسیٰ فاعل بنے گا، موسیٰ کو فاعل کیوں نہیں بنا سکتے، ہاں اگر عاقلو پڑھیں، ٹھیک ہے، عاقلو یا عاقلہ، یعنی صفت سے آپ کو کیا یہ چیز واضح ہوگی کہ صفت کو آپ کون سا اعراب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر عبارت میں یوں لکھا ہو کہ ضرب الموسیٰ العاقلو، پھر تو آپ کہیں گے کہ موسیٰ کیا واقعہ ہو رہا ہے جی، فاعل واقعہ ہو رہا ہے، کیونکہ صفت اور موصوف میں مطابقت کیا ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے۔ اور اگر العاقلہ پڑھا پھر آپ کہیں گے کہ موسیٰ کیا واقع ہو رہا ہے، مفعول واقعہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ موسیٰ کی صفت آ رہی ہے تو صفت بیان کر دے گی کہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ فاعل والی ہے یا مفعول والی ہے، یعنی لفظ آپ کے پاس ایک موجود ہے، تو اس صورت میں آگے پیچھے کرنے میں کیا کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی ضرب عیسیٰ موسیٰ العاقل بھی پڑھ سکتے ہیں، ضرب موسیٰ العاقل عیسیٰ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ جاز تقدیم المفعول، یعنی اگر قرینہ معنوی یا قرینہ لفظی موجود ہو تو پھر جائز ہوتا ہے کہ مفعول کو فاعل پہ آپ مقدم کریں یا کیا کریں، تاخیرہ عنہ، مفعول کو فاعل سے کیا کر دیں، مؤخر کر دیں۔ وجہ لانتفاء اللبس فی ذالک، کیونکہ ان صورتوں میں لبس کا جو ہے نا وہ ڈر نہیں ہوتا، مکس اپ ہونے کا، فاعل اور مفعول کے مکس ہونے کا اور پتہ ہی نہ چلے کون ہے، اس کا ڈر کیا ختم ہو جاتا ہے۔ وعلم، آپ جان لیں کہ کما لا یجوز فی مثل ضرب موسیٰ ان یتقدم المفعول علی الفاعل وحدہ کذلک لا یجوز تقدیم علیہ وعلی الفعل، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہم نے مثال پڑھی ضرب موسیٰ عیسیٰ میں، اس میں تو ہم نے واضح کہا کہ ضرب فعل ہوگا جی، اس کے بعد فاعل آئے گا، اس کے بعد کیا آئے گا جی، مفعول آئے گا۔ عیسیٰ کو موسیٰ کے اوپر مقدم نہیں کر سکتے، یعنی عیسیٰ کو اٹھا کے یہاں پہ لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عیسیٰ کو اٹھا کے بالکل شروع میں لیں، کیا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اس میں جائز ہوتا تھا، فرض کریں نا ضرب زید عمرن تھا نا، تو مفعول مقدم آپ یوں لیں عمرن، ٹھیک ہے، عمرن ضرب زید، اس کو کیا بناتے تھے، یہ مفعول مقدم، یہ وہ فعل اور فاعل ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ مثال آپ کی اوکے تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں گے ہم بھی مثال یہی بناتے ہیں کہ یہ جو عیسیٰ صاحب ہے نا، اس کو ہم شروع میں لیں عیسیٰ،
اور اس کو کیا کہیں، یہی کہیں کہ یہ بھی کیا واقع ہو رہا ہے، یہ مفعول مقدم واقع ہو رہا ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ لبس یہاں پہ ایک اور پایا جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ جب عیسیٰ پہلے آ گیا تو عیسیٰ کو مفعول مقدم بنائیں یا مبتدا بنائیں؟ ہو سکتا ہے لوگ مبتدا بنا دیں، وہ کہیں کہ عیسیٰ مبتدا ہے اور ضرب موسیٰ کیا ہے جی، ضرب کا جو ضمیر ہے عیسیٰ کی طرف کیا پلٹ رہی ہے، ضرب کے اندر ضمیر فاعل واقع ہو گئی ہے اور موسیٰ کیا ہے مفعول واقع ہو گیا. تو یوں کر کے پھر ترجمہ کیا بن جائے گا کہ عیسیٰ وہ ہے کہ جس نے موسیٰ کو کیا مارا ہے. ٹھیک ہے جی، ترجمہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی کیا لبس کا ڈر ہے، لیکن یہاں پہ لبس فاعل اور مفعول کے درمیان نہیں ہوگا، بلکہ لبس اس میں ہوگا کہ کیا مفعول مقدم بنائیں یا مبتدا بنائیں، اس میں کیا لبس پیدا ہو جائے گا. وَعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا لَا يَجُوزُ فِي مِثْلِ ضَرَبَ مُوسَىٰ أَن يَتَقَدَّمَ الْمَفْعُولُ عَلَى الْفَاعِلِ وَحْدَهُ، جیسے یہ جائز نہیں ہوتا ضرب موسیٰ عیسیٰ میں کہ مفعول جو ہے وہ فقط فاعل پہ مقدم ہو، فقط فاعل یعنی فعل کے اوپر مقدم نہ ہو، فقط فاعل سے کیا پہلے آ جائے. كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، اسی طریقے سے جائز نہیں ہوتا تقدیمہ علیہ علی الفاعل وعلی الفعل، کہ یہ جو مفعول ہے یہ فاعل کس سے بھی پہلے چلا جائے، وعلی الفعل اور فعل سے بھی پہلے چلا جائے، بالکل شروع میں آ جائے. وجہ یہ کیوں نہیں جائز ہوتا ہے، لأن لا یتوہم، تاکہ یہ توہم پیدا نہ ہو کہ انہ مبتدا، کہ یہ کیا واقع ہو رہا ہے جی، مبتدا، کہ یہ جو مفعول ہے یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے. اور وان الفعل متحمل للضمیر، اور فعل جو ضرب ہے اس کے اندر کیا ہے ایک ضمیر موجود ہے جو اس کی طرف کیا ہے پلٹ رہی ہے. وان موسیٰ، اور جو موسیٰ آخر پہ آ رہا ہے یہ کیا بن جائے جی، مفعول بن جائے. یہ بھی ترکیب بن سکتی ہے، لہٰذا پھر معنی کیا ہے گڑبڑ ہو جائے گا. آپ نے یہ کہنا تھا کہ موسیٰ نے عیسیٰ کو مارا، ابھی صورتحال کیا ہو جائے گی کہ ایک یہ آپشن بن رہا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ نے کیا ہے موسیٰ کو مارا. ٹھیک ہے، تو یہ لبس معنی میں کیا ہے پھر واضح طور پہ باقی رہے گا. جبکہ وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا، جبکہ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا والی مثال میں یہ بات جائز تھی کہ ان يتقدم المفعول علی الفعل، کہ جو عمر مفعول ہے یہ فعل سے پہلے آ جائے، یعنی یہی جو مثال عمرًا ضَرَبَ زَيْدٌ یہ جائز تھی. لعدم المانع من ذلك، کیونکہ کوئی چیز اس سے مانع نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. آپ مفعول مقدم بنائیں اس سے، باقی فعل فاعل بعد میں بنائیں، کیا اس میں ایشو ہے. کہتے ہیں قرآن مجید میں بھی یہ چیز موجود ہے، بلکہ قال اللہ تعالیٰ فریقاً ہدا، فریقاً ہدا، یعنی ایک فریق کو اللہ نے کیا دی، ہدایت دی. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کی ترکیب آپ کیسے کریں گے، فریقاً مفعول مقدم، فریقاً مفعول مقدم. یہ جو ہدا لفظ آیا یہ کیا ہے جی، فعل اور اس کے ساتھ کیا ہے جی، فاعل ضمیر ہے، تو فعل فاعل بعد میں آ گیا اور مفعول کیا آ گیا، مقدم آ گیا، اس میں کوئی ایشو نہیں. وقد یکون تقدیمہ واجباً، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مفعول کا مقدم کرنا، یعنی کس کے اوپر مقدم کرنا، فعل اور فاعل دونوں کے اوپر، فعل اور فاعل دونوں کے اوپر مقدم کرنا کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. اس کی قرآن مجید کی یہ مثال دے رہے ہیں کہ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، ایہ جو بھی، این جو ہے یہ شرط ہے، اس میں شرط ہے اور یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے. ما جو ہے وہ یہاں پہ زائدہ ہے. ٹھیک ہے جی، تدعو یہ کیا ہو جائے گا، فعل اور فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، فعل فاعل، اور یہ جو ایہ ہے اسے آپ کیا بنائیں گے جی، مفعول مقدم بنائیں گے. اسے مبتدا تو نہیں بنا سکتے، یہ بات واضح ہے، جس طرح امرن کو نہیں بنا سکتے تھے مبتدا، لیکن کیا ایہ کو بعد میں لے آئیں یہ جائز ہے، یعنی تدعو ایہ یوں کہیں، تدعو ایہ. ٹھیک ہے، تدعو کے بعد کیا لکھیں، ایہ لکھیں. کہتے ہیں یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے بعد میں لانا، کیونکہ شرط ہمیشہ کیا ہے، صدر کلام چاہتی ہے، یعنی جس طرح اردو میں لفظ اگر کیا ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عربی میں یہ تھے کہ جو اگر ہے، جو ہے، جب بھی، یہ لفظ کیا ہوں گے، پہلے ہوں گے. فَأَيًّن مفعول، یعنی یہاں پہ این کیا مفعول ہے لتدعو کے لیے، تدعو کے لیے مفعول واقع ہو رہا ہے، اور مقدم علیہ وجوباً، اور اس کا تدعو سے پہلے مقدم کرنا بھی واجب ہے. لأنه شرط، کیونکہ این کیا ہے، اس میں شرط ہے، وہ شرط لہو صدر الکلام، اور شرط کے لیے کیا ہوتی ہے جی، صدر کلام ہوتی ہے. اور تدعون نہیں پڑھا، تدعو پڑھا ہے، کیونکہ تدعو کیا ہے، اسی شرط کی وجہ سے کیا ہے، مجزوم ہے، وہ تدعو مجزوم بہی. فا جو ہے وہ جوابی شرط میں ہے، لہو جار مجرور مبتدا ہے، نہیں جار مجرور خبر مقدم،
اور الاسماء الحسنہ یہ موصول صفت کیا ہے مبتدا مؤخر ہو جائے گی، پوری ترکیب کیا جمع ہو جائے گی۔ تو یہاں تک کیا ہے بات ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ فاعل کو فعل پہ مقدم کرنا، فاعل کو فعل پہ مقدم کرنا جائز نہیں ہے، یہ تو واضح ہے نا، فاعل کو فعل پہ مقدم کرنا یہ تو جائز نہیں ہے مطلقاً، لیکن مفعول کو کیا ہے فعل پہ مقدم کر دینا یہ کبھی جائز ہوتا ہے، اور آخری صورت میں بیان کیا شرط والی میں یہ کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے۔ تو باقی صورت میں کیا ہمارے سامنے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین۔